بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک رکن اور دوسرے غیر رکن۔ واجبات نماز کے رکن یہ ہیں: نمبر 1، ارادہ یعنی نیت۔ نماز کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قربت کے لیے ہو۔ یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی یا عشاء کی، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ زبانی اظہار کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت کافی ہے۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام۔ اللہ اکبر کہنا ہے اور عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، اور اس کے ہر حرف کا تلفظ صحیح عربی میں ہونا چاہیے۔ آپ کا جسم ساکن ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام میں کانوں کے متوازی ہاتھ اٹھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کیونکہ اس تکبیر کے بعد کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ نماز ختم کر لیں، جیسے بات کرنا، ہنسنا، قبلے سے منہ پھیرنا وغیرہ۔ نمبر 3، قیام۔ قیام کا رکن یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے دوران اپنے جسم کو نہ ہلائیں اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر کرتے وقت کھڑے رہیں۔ نمبر 4، رکوع۔ رکوع اس حد تک جھکیں کہ آپ اپنی انگلیاں گھٹنوں پر رکھ سکیں۔ نمبر 5، 2 سجدے۔ جسم کے 7 حصوں کو زمین پر لگنا چاہیے: پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے 2 انگوٹھے۔ پیشانی ایسی پاک اور قدرتی شے پر ہونی چاہیے کہ جسے کھایا یا پہنا نہیں جاتا، مثلاً یہ زمین پر ہو سکتا ہے، گھاس یا تربت پر جو قدرتی ہو، لیکن کپڑوں، قالین، رگ، سبزی جو کھائی یا پہنی ہوئی ہوں اس پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غیر رکن واجبات بھی نماز کا واجب حصہ ہیں۔ اگر جان بوجھ کر غیر رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے، البتہ اگر غیر ارادی طور پر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور جاری رکھی جا سکتی ہے۔ نماز کے واجب غیر رکن حصے یہ ہیں: قرات، یہ وہی ہے جو قیام کے دوران پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 سورتیں یا 4 تسبیحات۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ یا 4 تسبیحات کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ کوئی ایسی سورہ نہیں پڑھ سکتے جس کی کسی آیت پر سجدہ واجب ہو۔ رکوع اور سجود کے اذکار: سبحان ربی العظیم وبحمدہ رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی وبحمدہ دونوں سجود میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا عربی میں ہونا اور جتنا ممکن ہو درست طریقے سے تلفظ کیا جانا چاہیے۔ تشہد: دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تشہد واجب ہے، اور اگر نماز 2 رکعتوں سے زیادہ ہو تو آخری رکعت، تیسری یا چوتھی میں بھی دوبارہ واجب ہے۔ سلام: آخری رکعت کے تشہد کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ آپ کو بیٹھنا ہوگا، خاموش رہیں اور حرکت نہ کریں۔ ترتیب اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ترتیب برقرار رہنی چاہیے، مثلا نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، اور پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجدے اور اس سے آگے۔ اس ترتیب کو جان بوجھ کر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ موالات اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پے در پہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ دیر کے لیے بہت دیر تک توقف یعنی ٹھہرا رہے، اس وجہ سے کہ اس طرح رک جائے کہ اسے دیکھنے والا دوسرا شخص یہ سمجھے کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز باطل ہے۔ اس بات پر تاکید کرنے کے لیے یاد رہے کہ واجب ارکان نماز کے وہ واجب حصے ہیں جو بھولے سے بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر غیر ارادی طور پر بھی چھوٹ جائیں تو نماز باطل ہے اور اسے دہرانا ضروری ہے۔ غیر رکن بھی نماز کا واجب حصہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے، البتہ اگر غیر ارادی طور پر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور سجدہ سہو کر کے بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔